بیٹی پیدا ہی نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی ہے، آخر کیوں؟ بیٹیوں کو کیوں اس طرح سمجھا جاتا ہے؟ حالانکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو گھر کی رونق ہوتی ہے، بیٹیوں سے ہی گھر آباد ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ عورت کے لیے کیوں زمین تانگ ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل سائمہ ولاگس، جہاں ہوتی ہے ریئل لائف اینڈ پازیٹیو وائب۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، آپ کی دعاؤں اور سپورٹ کی وجہ سے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اس لیے آخر تک جڑے رہیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی ولاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بیٹی کے لیے پہلے باپ کا گھر ہوتا ہے۔ وہ باپ کے گھر میں ہر کسی کی خدمت کرتی ہے، ہر ایک کی بات برداشت کرتی ہے۔ وہ اس لیے اپنے باپ کا غصہ، اپنے باپ کی مار، اپنے بھائیوں کا غصہ، پابندیاں برداشت کرتی ہے تاکہ اسے گھر میں اچھی بیٹی کا رتبہ ملے۔ اور پھر آتا ہے خاوند کا گھر۔ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو پھر خاوند کے گھر میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ادھر اس کو اپنی خواہشیں، اپنی زندگی کو مارنا پڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ کا کبھی سر نہ جھکے اور میرے بچوں کو کوئی کچھ نہ کہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے پالوں، تو وہ ہر ظلم برداشت کرتی ہے اپنے اوپر۔ وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، آخر کیوں؟ پھر بیٹے کا گھر ہوتا ہے۔ وہ بیٹے کے گھر میں رہتی ہے اور وہاں پہ پھر اس عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ ایک ایکسٹرا چیز کے طور پہ پڑی رہتی ہے۔ سب کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ فوت ہو اور ہمارا کمرہ خالی ہو۔ اس کے علاوہ عورت یا بیٹی کی کوئی ویلیو معاشرے میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ گھر میں ہاؤس وائف ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم کرتی ہی کیا ہو، اور اگر ورکنگ لیڈی ہے تو اسے باہر بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر عورت کا کون سا گھر ہے اور عورت معاشرے میں کیسے ترقی کرے؟ تو ہم لوگوں کو خود چینج ہونا پڑے گا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے ان کو مضبوط بنانا ہے اپنی بیٹیوں کو، اور ان کو فائنینشلی اسٹرانگ بنانا ہے۔ اور اس کے علاوہ خاوند کے گھر میں ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کھانے میں نمک اگر تیز ہو جائے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، اگر مرچی تیز ہو جائے تو تب بھی، اگر خاوند کے مزاج کے مطابق اگر کوئی کام نہ ہو تو تب بھی اسے ڈانٹا جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں مرد کے مقابلے میں۔ عورت کو بہت زیادہ سٹرگلز کرنی پڑتی ہیں، تو اس لیے اللہ سے تعلق ضرور جوڑیں۔ دین سے دوری جب ہم اختیار کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ سورۃ واقعہ پڑھیں، اگر رزق کا مسئلہ ہے تو سورۃ واقعہ پڑھیں، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، سورۃ واقعہ پڑھیں، سورۃ رحمان پڑھیں اور سورۃ الضحیٰ ضرور پڑھیں۔ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کو فائنینشلی اسٹرانگ بنائیں، ان کو اچھی ایجوکیشن دیں۔ جو والدین ایجوکیشن دے سکتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں۔ پلیز اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، اعتماد دیں۔ ہم نے خود اپنی بیٹیوں کا سہارا بننا ہے۔ ہم کیوں ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ جن بہنوں کی شادی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ اب تم نے خود ہی اس گھر میں مسائل پیش آئیں گے، وہ تم نے خود فیس کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، خود کرنے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جن میں ماں باپ کا بولنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جن عورتوں کا میکا مضبوط ہوتا ہے نا، ان کی سسرال میں بھی عزت ہوتی ہے۔ جن کا میکا کمزور ہوتا ہے ان کی سسرال میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ رسپیکٹ دیں، شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھیں، ان کو پوچھیں۔ آپ جب شادی کی بات ہو، جب منگنی وغیرہ ہو تو پہلے ہی پلیز آپ ساری باتیں کلیئر کریں تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو یہ بات کی نہیں تھی۔ پہلے باتیں کلیئر کر لیں، اور اگر بعد میں کوئی ایشو بنتا ہے تو پھر بعد میں بھی بیٹی کا سہارا بنیں۔ پلیز، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑے تو بہت زیادہ خرید لیتی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کپڑے جوتے بہت خرید لیتی ہیں، لیکن آپ اپنے پاس لیپ ٹاپ رکھیں، آپ کے پاس یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اکاؤنٹ کھلوا لیں، بے شک اس میں 500 1000 پہلے رکھ لیں، لیکن جو بھی آپ کے پاس پاکٹ منی جمع ہو وہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں۔ سونا جب آپ جمع کرتی ہیں تو وہ سنبھالتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ
بچوں کی شادیوں میں خرچ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور اسکل سیکھیں. آپ ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں, فوڈ پانڈا کے ذریعے اپنا ڈیلیور کروا سکتی ہیں کھانا. اور جو 40 کی بہنیں ہیں وہ ایسے کریں کہ وہ شادی کے مسائل, ویسے گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں ان میں دوسروں کو مشورے دیں اور ان کے مسائل حل کریں. یعنی کہ عورت کے پاس بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ کر سکتی ہے. ہوم سٹنگ ہوتی ہے, پیٹ سٹنگ ہوتی ہے. کچھ لوگوں گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں کچھ کے, تو یا پیرنٹس کچھ کے ہوتے ہیں تو ان کو سنبھالنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے تو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں اور ان کے بچے ہوتے ہیں تو آپ بیبی سٹنگ کر لیں. اور اس کے علاوہ کسی کی آپ الماری سیٹ کر سکتی ہیں, کپڑے وغیرہ ان کو سیٹ کر کے دے دیں, تو اس سے آپ بہت زیادہ اچھی انکم آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ اسٹیچنگ کریں, اور اس کے علاوہ آپ گھر میں بیٹھے بزنس بھی کر سکتی ہیں. لائک آپ ایسے کریں کہ دوسروں کے آرڈرز لیں اور کسی اور سے ایمبرائڈری کروائیں کم داموں میں, اور پھر اس کو آپ جو شاپ کیپر ہیں ان کو سیل کر دیں. کمزور ہے تو عورت پاورفل بھی ہے, اگر وہ چاہے تو وہ بہت پاورفل بن سکتی ہے. لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو شروع سے ہی کمزور بناتے ہیں, شروع سے ہی ان کو چپ کراتے ہیں, شروع سے ہی کہتے ہیں کہ تم نے اپنے حق میں کچھ نہیں بولنا. خدا را اپنی بیٹیوں کا خیال کریں, ان کو اچھی تربیت, اچھی تعلیم اور اعتماد دیں, ان کو سپورٹ کریں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا, اور کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیسی بیٹی ہیں, آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.